وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اوپر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وہاں سے اللہ نے جو ہے رسالت کی ان کو دعوت دی. اب اس کے بعد اخیر میں کہا کہ اگر تم لوگ قرآن پیش نہ کر سکو تو جہنم سے بچ جاؤ. پھر کہا اعدت للکافرین، جہنم کی یہ حالت ہے کہ وہ کافروں کے لیے اصلاً تیار کی گئی ہے اور ضمناً مومنین بھی اس میں جائیں گے. اب یہاں ایک مستقل مسئلہ قائم ہو گیا اور کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے اعدت کا، کہ وہ جہنم کافروں کے لیے پہلے سے تیار کی گئی ہے، جبکہ آپ شرع عقائد میں اس موضوع پر مستقل مسئلہ پڑھیں گے کہ جنت اور جہنم کیا بعد میں بنائی جائے گی یا پہلے سے وہ بنائی گئی ہے. تو اس بارے میں معتزلہ اور ہمارا جو ہے اختلاف ہے، اور ہم جو ہے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ جو کیا کہہ رہے ہیں وہ سب آپ وہاں پڑھنا. لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ماضی کا، کہ تیار کی گئی ہے، یعنی ماضی گزشتہ پر دلالت کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے تیار شدہ ہے. یہ ہماری ایک دلیل ہے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار دلائل ہے، وہ اپنی جگہ. اب اس کے بعد یہاں تک اللہ نے جو ہے ذکر کیا منافقین اور کفار کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی مانو. اور پھر اصول ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، چیزیں اپنی زیدوں سے پہچانی جاتی ہے. یعنی جب کسی ایک شے کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد متصلا جب اس کی زید کو لایا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ شے اچھی طرح انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لہذا اب اسی جو ہے اصول کے پیش نظر اللہ نے جب پہلے ان کفار اور منافقین کا ذکر کیا تو اب متصلاً جو ہے اس اصول کے تحت مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ماننے والے کہ اگر وہ مانیں گے تو ان کو کیا ملے گا، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وبشر الذین آمنوا، آپ خوشخبری سنا لیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. کس کی؟ ان لہم، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. اب اوپر جو ہے اللہ اور رسول کی بات ماننے کی دعوت کفار کو بھی ہے اور منافقین کو بھی ہے. اب نیچے اسی کے پیچھے نظر کہہ دیا کہ جنہوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے تو آگ ہے، لیکن جنہوں نے مان لیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ مانا ان کے لیے جنات ہے، یعنی باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. اب یہ ایک جو ہے اصطلاح ہے کہ قرآن میں بارہا اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے کہ جنات ہے من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. اب اس کا مطلب کیا؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا باغات ہے اور اس کے نیچے سے جو ہے پانی جا رہا ہوگا، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ باغ ہے، اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی، اسی کو کہتے ہیں تجری من تحتها الانہار. لیکن عقل میں سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح اگر ایک شے ہے اور اس کے نیچے سے جو ہے پانی جا رہا ہے تو پھر سوال یہ قائم ہوگا کہ اس طرح اگر بار مسلسل جو ہے نیچے سے پانی چلتا رہے گا تو اوپر والا حصہ بالکل کھوکھلا ہو جائے گا اور پھر اس کی وجہ سے گویا وہ ایک نہ ایک دن اوپر کا حصہ گر جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیچے سے جا رہی ہوگی، مطلب یہ ہے ایک تو اس کا مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک خوشنما منظر ہوگا، یعنی جس طرح کے ایک طرف سمندر ہے اور اس کے جو ہے سمندر کے اس طرف جو ریت والی زمین ہے جہاں پانی نہیں ہے اور انسان وہاں کھڑا ہو، اور اس طرف سمندر ہو اور جو ہے اس طرف گھاس ہو. تو اس طرح کی جو مناظر ہوتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہے کہ نیچے سے بہ رہا ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ نیچے سے جا رہی ہوگی، بلکہ اس کو بلا وہ جا رہا ہے، بلا اس کو جلدی. اس کا مطلب باقاعدہ نیچے سے جانا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خوشنما منظر ہے، یعنی جس طرح کے یعنی نیچے سے جانا نہیں بلکہ اس طرف سائڈ سے جانا مراد ہے اور انسان اس طرف کھڑا ہو، یہ مراد. وہ 1 گرام کا 270 تقریباً 270 روپئے کے برابر ہو رہا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اس طرف سامنے یعنی اس طرف سے نہر جا رہی ہے اور انسان ادھر کھڑا ہو، یہ مراد ہے. یعنی ایک خوشنما منظر ہوگا اور اس کا حال اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نہریں جاری اور انسان اس طرف کھڑا ہو، تو کیا حال لگ رہا ہے؟ اسی طرح اللہ کے وہاں کا یہ جشن ہوگا.
تو یہ ایک منظر کشی کی ہے اللہ نے. حقیقت یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل نیچے سے جائے، تو یہ تو دنیا سے بالکل تضاد ہے اور اس سے عقل میں بات آنے والی جلدی نہیں. لیکن اگر اس طرح نیچے سے بھی بہا دے تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنے کی حد تک تو یہی ہے. اسی طرح اس کا دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ نیچے سے بہ رہی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ یہ جنتیوں کی جو محلات ہوں گے تو وہ اپنے محلوں میں ہوں گے اور اپنے باغات اور اپنی جگہوں پہ ہوں گے، اور یہ نہریں جو بہے گی وہ ان محلات کے بالکل قریب سے ہو کے نکلے گی. اسی کو اللہ نے اس طرح جو ہے تعبیر کر دیا ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، مطلب ان کے محلات سے ہو کے نہریں گزرے گی. جیسے کہ یہ تو ابھی جو ہے قدیم زمانے میں یہ بات ہو چکی کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کے محل سے جو ہے بھی نہریں جا رہی. تو آج بھی بادشاہوں کا جو محلات ہے ان کا یہی دستور ہے کہ ان کے محلات کے قریب سے نہریں جا رہی اور سب کچھ اس طرح، یعنی ایک خوشنما منظر کے لیے سب کیا جا رہا ہے. تو اس کے دونوں مصداق، ایک تو یہ ہے کہ ایک اچھا منظر ہے، اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک طرف انسانوں اور ایک طرف سے پانی جا رہا ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ جس میں رہیں گے ان کے قریب سے نہریں جائے گی، اسی کو کہا ہے. چلے آگے، جو کچھ بھی ہو تو اللہ نے ان کو یہ بشارت دی ہے. اس کے بعد فرمایا ایک تو یہ حال ہے ان کی خوشی کا اور ان کو یہ نعمت ایک تو یہ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منہا، جب جب بھی ان کو رزقوا کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس جنت میں سے، من ثمرۃ پھل، جب جب بھی ان کو اس میں سے کھانے کو دیا جائے گا، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقا بطور رزق کے، یعنی کھانے کے طور پر ان کو جنت کے پھلوں میں سے جو کچھ بھی دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے جنتی ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا من قبل، اس سے پہلے. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنتی ہے، اپنی اپنی جگہوں پہ ہے، اب اللہ جو ہے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیں گے. اور یہ بات قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے بیان کی ہے کہ جس طرح جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی وہ جسمانی بھی ملے گی اور روحانی بھی ملے گی. اسی طرح جہنمیوں کو جو سزا ہوگی وہ بھی دو طرح کے ہے، جسمانی بھی سزا ہے اور روحانی بھی ہے. جسمانی نعمتیں جنتیوں کو ملے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مثلا اندر چلے گئے، اب اس کے بعد جو ہے ان کی جسم کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی جسم کو نعمتیں پہنچے. وہ کیا؟ اچھے اچھے کھا لیں، اسی طرح سونے کا انتظام، یہ سب جو ہے، اسی طرح ان کی جسموں کو آگ کا نہ جلانا، یہ سب جسمانی نعمتیں ہیں. اور روحانی نعمتیں کہ اس سے ان کی روحانیت کے اندر خوشی کے، روحانیت کی خوشی میں اضافہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو اس وقت قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی روح کو بالکل آسانی سے نکالا جاتا ہے، جبکہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وہاں پر کفار کے بارے میں کہا ہے سختی سے نکالی جاتی ہے. اس وقت ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے، یہی ہے ان کی روحانی نعمت، یعنی ان کی روحانیت کو تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح جب روح نکل گئی، اس کے بعد جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی گویا اس کی روحانیت کو خوش کرنے کے لیے یہ نعمتیں ہیں. اسی طرح اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو وہاں سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کے مناظر اس کو پیش کیے جاتے ہیں، یہ ہے اس کی روحانی نعمت. پھر اس کے بعد جب محشر میں جاتا ہے اور فیصلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے کے حوالے اس کو سیدھا جو ہے اس کی درسگاہ اور اس کی جو جگہ ہے جنت، اس کی طرف اس کو پروانہ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو جو ہے لے کے تم جاؤ، اس کی جگہ پہ پہنچاؤ. تو جب وہ لے کے جاتا ہے اور یہ اعلان جب سنتا ہے، اس وقت بھی اس کی روحانیت کو خوشی ہوتی ہے. پھر جب اندر وہ داخل ہو جاتا ہے جنت میں، پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے اب کیا تجھے اس سے اور کوئی خوشی چاہیے، یعنی کہ تجھے اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر چاہیے؟ تو وہ کہے گا اب کیا کس چیز کی ضرورت ہے، اب جو کچھ ملنا تھا سب کچھ مل گیا، یعنی روحانیت اس وقت اس سے اور زیادہ سب کچھ مل گیا. اب وہ کہے گا اب اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے. اب جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ اصول ہے کہ صبح اور شام، فجر اور عصر میں جنتیوں کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا، اب چاہے جس شکل میں ہو. پھر خدا خود کہے گا کہ احل علیکم رضا ولا اسخط علیکم ابدا، آج میں تم پر اپنی رضا اور اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو اس وقت ان کی جو روحانیت کو تازگی اور خوشی ملے گی شاید کہیں اور مل جائے. تو یہ سب چیزیں روحانی نعمت ہے، یعنی ان کی روحانیت کے اندر اور اضافہ ہوگا. جب کہ اندر پہنچ گئے، اب آگ نہیں لگ رہی ہے، اچھی ان کی جو ہے خواہشات کے مطابق ان کو کھانے مل رہے ہیں، وقت پر آرام مل رہا ہے، جو چاہ رہے وہ کر رہے ہیں، یہ سب ہے جسمانی نعمت.
اسی طرح کفار کے لیے بھی دو طرح کے عذاب ہیں. ان کو جب نکالا جاتا ہے تو سختی سے، اور جب وہاں سے لیا جاتا ہے تو ان کو جہنم کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کی روحانیت میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر باقاعدہ جب اس میں پہنچائے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ جو ہے ان کو کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے، کیا وہی ہے؟ تو اس طرح ان کی روحانیت کو اور زیادہ جو ہے تکلیف ہو رہا ہے. اور پھر جسمانی ان کو تکلیف تو ظاہر ہے، آگ بھی پہنچ رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، حمیم اور پیپ سب کچھ، خون اور سب کچھ جو ہے ان کو پینے کو دیا جا رہا ہے. تو یہ سب جسمانی ان کی تکلیف. اسی طرح پورے قرآن میں اور اسی کو اللہ نے تعبیر کیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. یہ تشتہی کے جو الفاظات ہیں وہ سب روحانی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے تجری من تحتها الانہار اور رزق اور ثمرہ وہ سب کچھ جسمانی کی بات ہے. تو چاہے جو بھی نعمت ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جب اس میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو جسمانی یہ نعمتیں ملے گی تو وہ کیا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل. یہی تو وہ ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ مثلا، اور ہم سب کو پتا ہے اللہ نے جہاں پر وہ آخرت کا منظر کھینچا ہے کہ یہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا حال ایسا ہوگا کہ گویا وہ آپس میں بالکل آمنے سامنے ہیں. یعنی متکئین علی فرش، متکئین علی کیا ہے، میں حافظ نہیں ہوں، ہاں متکئین علی، ہاں متکئین علیہا متقابل، وہی مسیریوں پر اور تختوں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا متقابل، وہ آمنے سامنے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں، یہ مت سمجھنا کبھی کہ آمنے سامنے یعنی ایک اس طرف منہ کر کے اور ایک اس طرف منہ کر کے، وہ یہ مراد نہیں ہے جس طرح یہاں ہم سمجھ رہے ہیں. بلکہ مراد یہ ہے کہ جب یہ لوگ اندر گھسیں گے تو دلوں کے اندر جو کچھ بھی حسد اور کچھ بھی ہو سکتا تھا سب اللہ جو ہے ان کا نکال دے. تو ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ خفگی اور دل میں بغض و حسد کی آگ ہو سکتی تھی وہ تمام جنتیوں سے نکل جائے گی. اب جب نکل جائے گی تو ہر وقت دوسرا انسان بالکل اس کے چہرے کے سامنے رہے گا، چاہے منہ اس طرف ہو، لیکن اس کے سامنے جب تذکرہ کیا جائے گا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے بالکل سامنے ہے. حقیقت میں وہ مراد نہیں کہ سامنے جو ہے اس طرح منہ کر کے بیٹھا ہو. تو پھر اس کے بعد اللہ نے جہاں جو اس کا منظر کھینچا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو ہے خدام وہ غلمان ہوں گے، وہ مشرکین، اطفال مشرکین کے جو بچے مر جاتے ہیں ان کے جو اقوال ہے ساتھ، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہی وہ بچے ان کے غلمان، نوکر، خدام بنیں گے اور سب چیزیں ان کو پیش کریں گے. تو یہ خدام جب ان کو چیزیں لا کے جو کہیں گے وہ دیں گے، تو پہلے جو چیز دی اب اس کے کچھ وقت کے بعد دوسری جب وہ چیز دیں گے، مثلا کہا یہ دو، دے دیا، کھا لیا، اس کے بعد پھر سے کہا یہ دو، اب دوسری مرتبہ جو چیز ان کو دی تو اب یہ جنتی سوال کریں گے ان خدام سے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ ہے جو اس سے پہلے ابھی ہمیں دیا گیا تھا. مطلب یہ ہے کہ جو شے ہمیں اس سے پہلے دی، دوسری بار ہم نے دوسری چیز کا مطالبہ کیا تو وہ دوسری شے کہاں ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ابھی پہلے دیا گیا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں طرح طرح کی نعمتیں انسان کو ملے گی، تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو سب ایک ہوگی، یعنی سب دکھنے میں ایک جیسی دکھے گی، لیکن مزہ، رنگ اور اس کی جو ہے خوشبوؤں کے حساب سے ہر ایک کا ذائقہ الگ ہو. تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، لیکن خدا کہے گا کہ تمہیں یقیناً اس جیسا نظر آ رہا ہے لیکن مزے میں بالکل اس سے الگ ہوگا. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ جنت سے متعلق ہے، یعنی جنت میں جب دوسری بار چیز دی جائے گی تو وہ یہ جنتی سوال کریں گے. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے کہا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اور ان کو چیز دی جائے گی تو پھر یہ جنتی کہیں گے یا خدا یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے، یعنی مثلا انہوں نے کہا ہمیں جو ہے اس پھل کی ضرورت، مثلا کیلا، اور ان کو دیا گیا. اب یہ سوال یوں کریں گے کہ یا خدا یہ تو وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا، یعنی رنگ بھی وہی اور یہاں بھی وہی، تو کیا خصوصیت؟ خدا کہے گا یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیا گیا، یعنی دکھنے میں ایک ہے لیکن اس کا دنیا کا مزہ اور اس کا مزہ علیحدہ. تو یا تو یہ جنت سے متعلق ہو جو دوسری بار ان کو دیا جائے گا جنت ہی میں، یا دنیا اور جنت کا تقابل ہو، جو بھی ہو دونوں باتیں درست ہے. اب خدا کیا کہہ رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا گیا متشابہہ، اس سے بالکل ملتا جلتا. متشابہہ کا معنی ملتا جلتا،
یعنی وہ سوال کریں گے یہ وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا؟ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان کو اس سے بالکل ملتا جلتا دیا گیا، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ایک ہی دیا گیا، لیکن مزے میں سب الگ ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا یہ دو نعمتیں ہیں، یعنی باغات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس جنت میں پاک صاف بیویاں ہوگی، فیہا ازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو بہت ساری بے شمار ہے، خدا نے خود رحمان نے اس کا پوری جو ہے مفصل سے تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس میں سے جو بڑی بڑی نعمتیں ہو سکتی تھی وہ سب اللہ نے جو ہے چاہے روحانی ہو یا جسمانی ہو، دونوں کے دونوں اس میں سے یہاں صرف کچھ کا تذکرہ کر دیا۔ اس میں سے ایک بڑی نعمت خدا نے یہاں ذکر کی کہ ان میں اس کے لیے پاک صاف بیویاں ہو، یعنی اس سے مراد حورے ہے، حورے، جیسے کہ خود خدا کہہ رہا ہے قرآن میں حور عین جو ہے، یہ حور کا معنی ہے بالکل گوری، اور عین کا معنی ہے بڑی آنکھوں والی، کیونکہ انسان کی خوبصورتی کا سبب آنکھوں کا بڑا ہونا، یہ خود ان حوروں کی جو ہے اوصاف میں عین کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے بڑی آنکھوں والی، اور یہ اس کی خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے اس میں پاک صاف بیویاں ہوگی، تو یہ پاکی کس کی ہوگی؟ یہ بیویاں جو پاک صاف ہوگی تو یہ پاکی کس سے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری ناپاکی سے بھی وہ پاک ہوگی، ظاہری ناپاکی یعنی حیض و نفاس ان کو نہیں آئے گا، یا باطینی ناپاکی یعنی آج دنیا کی عورتوں میں حسد، بغض، کینہ، اور اسی طرح فعل شنی، برے فعل، اسی طرح عصیان الزوج، شوہروں کی نافرمانی، ان تمام باطنی امراض سے یہ لوگ پاک ہوں گے، یعنی ان کے اندر اطاعت کا مکمل جذبہ ہوگا، اور ہر طرح کی جو ہے اس طرح کی گندگیوں سے وہ پاک ہوگی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنا ہے کہ اللہ جو ہے ان کو بیویاں دے گا، اب کتنی دے گا وہ ہماری زبان زد ہے، اور وہ سب ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک ایک کو 72 70 پورے ملے گی۔ اب یہاں اتنا سمجھنا ہے کہ یہ حورے جو اللہ انسان کو دے گا، یہاں سمجھے یہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو جو ہے گردش کر رہا ہے، ایک ہے ڈاکٹر اسرار احمد، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ تعلق رکھتے ہیں جماعت اسلامی سے، اور ایک ہے ذاکر نائک جو عیسائیوں میں بڑی زور و شور سے اسلامی اسکالرس ہیں، اور جو ہے اسلام کے بارے میں وہ عیسائیوں میں بڑی زور و شور سے مناظرے بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور سب باتیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرد کو کل قیامت کے دن جنت میں 70 حوریں ملے گی، تو ایک عورت کو کیا ملے گا؟ تو اس پر کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مرد کے لیے تو ہے عورتیں زیادہ، لیکن ایک عورت کے لیے 3-4 مرد ہو یہ شریعت میں نہیں، اور اسے کہنے والا بالکل بے غیرت ہونا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس پر علماء نے بہت بڑی ان کی گرفتاری کی ہے۔ تو چاہے وہ بک رہے ہو یوٹیوب پہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو، ہمارا حال یہ نہیں کہ ان کی ہر بات کو لے۔ خیر، اب یہ لوگ یہ جو بیویاں ان کو ملے گی، تو یہ بیویاں کہاں سے آئے؟ یہاں سے مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ ایک تو عورتیں ہیں دنیا والی، اور ایک عورتیں ہیں یہ آخرت میں جو اللہ دے گا، تو ان دونوں میں مقام جو اونچا ہے، یعنی جس کا درجہ بڑا ہوا ہے وہ دنیا کی عورتوں کا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حوریں جو ہے اللہ دے گا تو ان کو اتنی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کو بچے نہیں جننے کے، کیونکہ وہاں اولاد وغیرہ نہیں ہوتی، ان کو حیض نہیں آئے گا، ان کو نفاس نہیں آئے گا، اسی طرح بچے کی ولادت کی تکلیف ان کو برداشت نہیں کرنی ہے، اسی طرح وہاں جنت میں جو ہے ان کے لیے تکالیف شرعیہ اتنی نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات، یہ ایسا ان کو نہیں ہے، جبکہ اس دنیاوی عورت کو ہر چیز کا سامنا ہے، لہذا یہ مشقتوں میں رہ کے بھی گویا ایک اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، لہذا اس کا مقام پوچھا۔ دوسری بات کہ یہ اللہ جو 72 ایک انسان کو دے گا تو کچھ تو اپنی شاید نشان دے گا اپنے حساب سے، اور کچھ یہی وہ دنیاوی عورتیں ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے ایک درجے پہ لے جا کے حور کا مقام دیں گے، یعنی انہی کو حور بنائیں۔ اب یہاں تو ایک ہے
یہاں ایک ہے تو ایک ہے تو ایک، دو ہے تو دو. اللہ گویا اس کو بھی جو ہے درجہ بدرجہ حور بنائیں گے. یعنی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ ہے تو یہ نہیں بن سکتی، نہیں، اللہ اس کو بھی جو ہے حور بنائیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شوہر جب مرا تو کل قیامت کی جنت میں اپنی بیوی کے ساتھ ملے گا. پھر سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک بیوی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اگر اللہ اس کو حور بنا دے تو اس کے جو 70 اللہ اور دے گا تو یہ اس کو ملا دے گا اور یہ سب اس کو ملے گی. تو ضروری نہیں، بعض اپنی طرف سے نہیں دے گا اور بعض دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں تمام کو حور بنائے گا اور پھر دے گا انسان کو. تو اگر ایک بیوی ہے تو ٹھیک اس کو مل جائے گی، لیکن کسی کی 2 بیویاں ہیں تو یہ شوہر کس کے ساتھ رہے گا جنت میں؟ تو پھر سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ رہے گا یا جو دوسری اس کے ساتھ رہے گا. اب وہ اللہ کی مرضی جس کے ساتھ، لیکن اصول یہی ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو ملے گی. اب پہلی ہے جو وہ پہلی دے، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جو بیوی تھی اس کے ساتھ رہے گا. اب اللہ جس کو دینا چاہے، لیکن خلاصہ یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. اس کی جو ہے شواہد موجود ہے. تو یہ کہ اس کو بھی بنائے گا اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں کہ اس کا مقام یعنی یہ دنیا والی ہے اور اس کا مقام اس درجے تک پہنچ سکتا ہے. اس کی مثالیں ہیں، مثلا یہ حجر اسود، بعض کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی پتھر ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لایا ہے. ہاں تو اس کو بھی وہ مقام ہے کہ دنیا میں ہے لیکن پھر بھی اس کا مقام وہ والا ہے. اسی طرح جو وہ الفاظ ہے ما بین قبری و بین المنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو ریاض الجنہ کے نام سے مشہور ہے کہ ما بین القبری و بین المنبر، اللہ کے رسول کا جو منبر ہے مسجد نبوی کا اور آپ کا حجرہ مبارکہ ہے جو عائشہ کے گھر میں آپ تدفین شدہ ہے، تو ان دونوں کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا. اس کا مطلب کیا کہ ریاض الجنہ ہے یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے بے شمار جو ہے تعمیرات کی کہ وہاں عبادت کا ثواب وہی ملے گا جو جنت میں ملے گا، یا کل قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تو یہ حصہ جو ہے اتنا وہ جنت کا حصہ بنے گا، یا یہ جنت سے لایا گیا ہے یا یہ جو کچھ بھی ہو تعمیرات. لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ حصہ کل قیامت کے دن جنت کا بنے گا. تو دنیا میں ہوتے ہوئے اس کا مقام وہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اسی طرح وہ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا جو کہا کہ آپ ذبح کرو، تو اب اس مینڈے کے بارے میں پھر سوالات ہے کہ کہاں سے آیا؟ تو کہا خدا نے بھیجا. پھر سوال ہوا کہ اگر خدا نے بھیجا تو جنت کی نعمتیں تو ابدی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، تو اس کو تو ذبح کیا اور کھا گئے سب ختم ہو گیا، کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ چاہے جو بھی سوالات ہو اس کے جوابات بھی ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ اوپر سے آیا. تو ایسی نظائر موجود ہے کہ وہاں سے ہے لیکن پھر بھی اس کا مقام وہ ہے، یعنی یہاں رہتے ہوئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے منسلک نہ ہو سکے. اس لیے یہاں یہ عورتیں چاہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اللہ ان کو وہاں کی جو ہے مقام عطا کرے گا، اور یہ بات یقینی ہے کہ ان کا درجہ بالکل بڑا ہوا ہے. تیسری بات یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں ایک بہت ہی عجیب و غریب مسئلہ یہاں پہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ہم لوگ ہدایہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھیں گے جب کتابوں، یہ چیز یاد رکھنے کی ہے. میں ایسی باتیں جو ہے ڈالوں گا جو مطلب یہ کہ عام طور پر کوئی دیکھتا نہیں. ہاں جو ظاہری باتیں میں نہیں بتاتا بالکل. آپ ہدایہ جب وہاں آئے گی کتاب الجنائز تو وہاں مسئلہ یہ آئے گا، بلکہ اس سے پہلے یاد رکھ لیں کہ آج کتابوں میں یہ لکھا ہے یا کسی کی زبانی اگر سنیں گے تو ہم سنیں گے کہ صحابہ کرام میں اگر کوئی مظلوم شخصیت ہے یعنی جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو وہ حضرت معاویہ کی شخصیت، اور ائمہ کرام میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ بعض کہتے ہیں امام ابو یوسف ہے، لیکن میرے نزدیک امام ابو یوسف کے علاوہ امام ظفر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے احناف کی جتنی بھی علماء ہے، ابو حنیفہ ہے، ابو یوسف ہے، ابو محمد ہے، حسن بن زیاد ہے اور امام ظفر. تو ہم پوری کتاب میں پڑھتے ہیں تو اس میں ابو حنیفہ کی بات کو لیتے ہیں، ان کا قول سنتے ہیں، حسن بن زیاد کا بھی کبھی کبھار سن بھی لیتے ہیں، ابو یوسف محمد تو ہے ہی، اور ترجیح اور راج مرجو میں کبھی ابو حنیفہ تو کبھی ابو یوسف کبھی محمد، لیکن زیادہ کبھی جو ہے امام ظفر کی بات کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. یہ مظلوم ہے، کبھی جو ہے ہم توجہ ہی کرنے کو راضی نہیں، حالانکہ بعض باتیں ان کی اتنی کمی ہے کہ ابو حنیفہ کی نگاہ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. اور اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتب فتاوی کی تمام کتابوں کو، بلکہ دنیا میں جتنی کتابیں سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مرد مر گیا، شوہر مر گیا، اب اس کے بعد اس کی بیوی ہے، تو
کیا بیوی اپنے شوہر کا دیدار یعنی چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھ سکتی. کیوں؟ وجہ کیا؟ شوہر تو وہ تو مر گیا. شوہر تھا کب تک؟ جب تک مرا نہیں تھا. مر گیا، اب شوہر ختم ہو گیا، اس کے نکاح میں کہاں رہا ہو. لیکن عورت اس کو دیکھ سکتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی عورت عدت میں کب تک رہے گی؟ 4 ماہ 10 دن. تو یہ عدت میں ابھی کیا ہے؟ اس شوہر کی بیوی تو ہے نا، کہاں بھی نکلی ہے. ہاں 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ نکل جائے گی. تو ابھی 4 ماہ 10 دن تک وہ اس کی بیوی ہے، لہذا اس کے نکاح میں ہے چاہے شوہر مرا. تو یہ اس کو دیکھ سکتی. اسی طرح مد مقابل اگر عورت مر گئی تو کیا مرد دیکھ سکتا ہے؟ حالانکہ جب عورت مری تو فوراً وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، اب یہ اس کے لیے اجنبی ہو گئے، تو کیا مرد دیکھ سکتا ہے؟ تو اس میں بھی فتاوی کی کتابوں میں اور ہر ایک میں فتاوی یعنی ہدایت سب آ گئی. اس میں یہی لکھا ہے کہ دیکھ سکتے، یعنی جانبین سے ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے ہیں دور کھڑے رہ کے، لیکن ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا یا ٹچ کرنا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر شوہر مرا تو عورت اس کو ہاتھ لگا سکتی. کیوں؟ کیونکہ عورت ابھی 4 ماہ تک اس کی عدت میں ہے، اس کی بیوی ہے، لہٰذا اس کو بالکل گنجائش ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے یا جو بھی بوسہ دینا ہو دے سکتی. لیکن اگر عورت مر گئی اور مرد اگر اس کو ہاتھ لگانا چاہے تو اس کی گنجائش تمام میں لکھا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوراً ابھی نکل گئی، یعنی اس کا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لہذا دیکھ تو سکتا ہے لیکن مرد عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ تمام بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، اور یہ مسئلہ ابو حنیفہ کا بھی ہے، ابو یوسف کا بھی ہے، یعنی تمام ایک طرف ہے. جبکہ امام زفر کا اس بارے میں یہ نظریہ ہے کہ جس طرح عورت ہاتھ لگا سکتی ہے اسی طرح مرد بھی گویا اور مرد بھی عورت کو ہاتھ لگا سکتا. اب سوال وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عدت نکاح سے نکل چکی، تو ان کی دلیل اتنی مضبوط اور یہ بالکل گویا دقیق نظر، یہ اللہ ہر کسی کو یہ فہم نہیں دیتا. انہوں نے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے ابھی دنیا کے حساب سے تو یہ نکاح سے نکل گئے، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں اس کو کیا ملے گی یا نہیں؟ تو وہاں بالکل ملے گی. تو جب ملنے والی ہے تو ابھی دنیا سے رشتہ منقطع ہوا ہے، لیکن حقیقت میں تو گویا یہی ملنے والی ہے. تو چاہے ابھی فی الحال ایک فرضی طور پر مان لے کہ اس کا تعلق ختم ہے، لیکن وہاں تو وہی ملنے والی ہے، تو ایسا سمجھو کہ یہ باقی ہے، یہ اس کی عورت اس کے نکاح میں تبھی تو اس کو مل رہی ہے، ورنہ اگر بالکل یہ ختم ہو جاتا تو اس کا اس سے کیا لینا ہے. ہاں یہی تو یہ وہ علت اور وہ دلیل ہے کہ لوہار کی ارے سونار کی 100 تو لوہار کی 1. تو یہاں یہ بہت زبردست جو ہے یہ پوائنٹ کی بات ہے. اور لیکن آج ہر کوئی اس کو ترجیح نہیں دے رہا، بلکہ بات وہی ابو حنیفہ والی. اور حالانکہ ہم تو دلیل کی لکیر کے فقیر ہیں، دلیل جس کی مضبوط اور جو سمجھ میں آئے اس کی بات کو لیا جائے گا. لہذا ان کا نظریہ اس بارے میں وہ ہے. اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کی کچھ حالات اگر ایسا ہی ہے کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ جو ہونا چاہیے وہ ہو سکتا ہے، تو جائز ہونا چاہیے. مثلا انسان مر گیا، اب اس سے سب ختم ہو جاتا ہے اگر بالفرض، تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ بنو آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اس کی تقریب ہمارے ذمہ فرض ہے، تو جسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے مر گیا، اب جب تک زندہ تھا تو اعزاز تھا اس کا، لیکن مر گیا تو نہیں، چاہے مرا لیکن اس کے یہ اعزاز ختم ابھی نہیں ہوا. اسی طرح چاہے بیوی مری لیکن بیوی کا کل قیامت میں اس کو ملے گی تو برقرار ہے، ایسا ہی سمجھا جائے گا. تو اس کی جسم کی بے حرمتی نہیں کی جاتی. اسی طرح دوسری بات کہ تصویر کشی نہیں کی جاتی. ہاں مر گیا انسان، اب کہتے ہیں کہ اس کا وہ فوٹو لے سکتے ہیں، ویڈیو کال اس سے کسی کو دکھا سکتے ہیں، تو سراہتاً بات موجود ہے کہ یہ حرام ہے. حالانکہ اگر مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا تو اب کرے تو کیا حرج؟ یہی بات ہے کہ مرنے سے ختم نہیں ہوا، ہاں جسم کی بے حرمتی بھی نہیں، تصویر کشی بھی نہیں. اسی طرح ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ذرہ برابر جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب ایک کافر وہ ہے کہ جس نے 10 سال تک اللہ کی نافرمانی کی،
تو اب اس کو بعد میں جہنم میں سزا کب تک ہونی چاہیے؟ اصول کیا ہے؟ 10 سال ہی تک تو اس کو آگ میں رکھنا چاہیے نا. تو 10 سال زندہ رہا یا 80 سال زندہ رہا تو اس کو بعد میں جہنم میں کہاں تک رہنا چاہیے؟ 80 سال. لیکن 80 سے اگر اللہ کو کب تک رکھے گا؟ 80 تک رکھے گا یا ابد الآباد اس کو رکھے گا؟ ابد الآباد. تو یہ تو ناانصافی ہوئی سراسر. حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ذرہ لا یظلم نفس، کسی نفس پر ذرہ برابر وہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا ہے کہ یہ چاہے دنیا سے ابھی ختم مرا تو اس کا کفر ایسا سمجھو کہ ابھی ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کفر ختم ہو گیا. ہاں وہ تو گویا اللہ جان رہا تھا کہ اگر وہ 80 سے کیا پوری زندگی بھی عمر پا لیتا تو تب تک وہ کیا رہتا؟ کافر رہتا. تو گویا مرنے کے بعد بھی اس کی جو شے اس کے ساتھ لگی ہے کفر والی وہ جاری ہے، اور اسی کا بدلہ اس کو اللہ ابد الآباد کے نتیجے میں دے رہا ہے. ایسی مثالیں اور نظائر بے شمار ہے کہ نہ جسم کی بے حرمتی ہوتی ہے، نہ تصویر کشی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ اس کو جو ہے جنت میں رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بیوی والا قصہ بھی ہے، اور اس طرح اور بھی ہمارے سامنے مشہور مثال ہے کہ کوئی انسان مرتا ہے. اب اگر وہ مر گیا، اب اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے تو چلو اس کے اعمال تو ختم، لیکن دوسرا اس نے جو صدقہ جاریہ کے طور پر کیے اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، دوسرا اس کے حق میں کوئی کر رہا ہے تو اس کو پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی. لہذا یہاں چاہے بیوی مری ہے لیکن اس کی جو شے ہے وہ تو کل اس کو ملنے والی ہے. لہذا ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ یہ برقرار ہے. جب برقرار ہے تو پھر اس کو ہاتھ لگانے میں کیا وجہ ہے؟ اس کے نظائر ہے. لہذا اس پر غور ہونا جو ہے وہ اب پڑھو گے دیکھنا وہاں یہ سوال ہو سکتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے اس میں پاک صاف بیویاں، یعنی ظاہری کی گندگی سے پاک ہے اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہے. پھر اس کے بعد وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے اس کا وصف بیان کر دیا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جب گئے تو گئے، تو اس کی مراد یہ ہے کہ جو جزاءً اور بدلے کے طور پر جن کو جنت میں داخل کیا گیا اب اس کے بعد وہ نہیں نکلیں گے. یہاں مراد ہمیشہ جہاں کہیں بھی جنت یا جہنم کی بات ہے تو اس سے مراد جزاءً والی بات، یعنی جس کو بدلے کے طور پر جنت میں داخل کیا اور بدلے کے طور پر جہنم میں داخل کیا وہ پھر اس کے بعد نکلنے والا نہیں. ورنہ جو عارضی طور پر گیا تو پھر وہ تو بعد میں جانے کے بعد بھی آئے گا. مثلا اللہ کے رسول معراج میں گئے تو ہم دیکھ رہے کہ آپ گئے وہاں سب دیکھے مناظر پھر آ گئے. اسی طرح آدم ہوا کا قصہ وہ بھی تو پہلے جنت میں تھے پھر آئے ہیں باہر، تو باہر آئے ہیں خدا کہہ رہا ہے ہمیشہ رہیں گے، تو یہ جزاءً والی بات ہے. اسی طرح شہداء کی روح ہے وہ بھی تو ہے سبز پرندوں کی فوٹو میں بیٹھ کے جنت وہاں اور پھر وہاں سے واپس. تو اس طرح یہ سب عارضی چیزیں ہیں. اور یہاں جو بات ہے وہ جزا، یعنی آخری فیصلہ جب ہو گیا اب اس کے بعد جو گیا اب وہ قیامت تک باہر نکلنے والا نہیں. اور یہاں ایک بات یہ یاد رکھ لے کہ آج کل یہ جو جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ بھائی جنت ہے تو اس میں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، کوئی تکلیفات شرعیہ وہاں نہیں، یعنی نماز بھی نہیں پڑھنی، زکوٰۃ بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس جو کرنا چاہو کر لو. یاد رکھے کہ ایسا نہیں ہے. ہاں وہاں اس طرح کی یہ تکالیف شرعیہ نماز روزہ یہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی روک نہیں. اگر ایسا ہے کہ وہاں کوئی روک نہیں تو اللہ نے آدم اور حوا جنت ہی میں تو تھے اور ان کو کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. وہاں ان کو منع کیا ہے، مطلب یہ معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو پابندی لگے گی. اسی طرح ایک کی حوریں ہیں تو کوئی دوسرے کی حوروں کو استعمال نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کی گنجائش تو جو کچھ کرنا چاہو کر لو، دوسروں کی حوریں بھی جو ہے استعمال کر لے، کوئی گناہ کی بات نہیں وہاں نہیں. اس طرح کی کچھ تو پابندی رہنے والی ہیں. یہ جو جملہ مشہور ہے کہ نہیں بھائی جو کچھ کر لے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جو کرنا چاہے کر لے، تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بے حیائی یعنی سب جو ہے چھوٹ ہو جائے، سب چھٹی ہو جائے، جو کرنا چاہے کر لے. نہیں، اگر ایسا ہے تو ان کو جنت میں کیوں منع کیا؟ اسی طرح ایک کی حورے دوسرا استعمال نہیں کرے گا، تو یہ کچھ تو پابندی ضرور رہنے والی ہے. تاہم مسئلہ نماز کا، زکوٰۃ کا، وہ سب جو ہے اس سے چھٹی ہو جائے گی. چلے آگے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں تک اللہ نے جو ہے ضد کے اندر مومنین کا ذکر کر لیا، یعنی ماننے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا تمہارے لیے سب نعمتیں ہیں. اب اس کے بعد ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ان آیات کے اندر اللہ جو ہے منکرین قرآن کے ایک اعتراض اور ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے تو کیوں نہیں مانتے تھے، ان کا اعتراض کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے. تو ان کا سوال یہ تھا اور اعتراض یہ تھا کہ اے محمد، جس قرآن کو تو پیش کر رہا ہے، چلو ہم لوگ عاجز ہیں، ہم نہیں لا سکتے، لیکن ہم تیرے قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ تیرے قرآن میں جو ہے اس طرح بعوضہ مچھر جو معمولی گٹیا شے ہے، مچھر، اسی طرح عنکبوت مکڑی، ایسی ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے. تو اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو یہ تو بالکل اعلیٰ قسم کا جو ہے کلام ہونا چاہیے. ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں مذکور ہے، مچھر کا بھی، عنکبوت کا بھی، تو ہم کیسے جو ہے اس کو تیرے خدا کا کلام مانیں. کلام الملوک کی ملوک الکلام، کلام الملوک کی ملوک الکلام، کیونکہ بادشاہوں کا کلام بھی کلام کا بادشاہ ہوتا ہے. تو کہاں کیسے ہم اس کو مانیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. تو اللہ نے ان کو جواب دیا، ان اللہ لا یستحی، اے محمد ان کو کہہ دو کہ میرا خدا شرم نہیں کرتا. لا یستحی جو لفظ ہے یہ شرم نہیں کرتا. تو یستحی جو ہے افعال قلوب میں سے ہے. علمت، رأیت، وجدت، خلت، حسبت. تو لا یس یعنی افعال قلوب اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو. اب شرم نہ کرنا اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، کیونکہ شرم کون جس کا دل ہوگا اندر، تو اس سے شرم کا تعلق ہے. اب سوال ہوا کہ اللہ نے استعمال کیا ہے لا یستحی کا لفظ، اور یستحی کا معنی شرم نہ کرنا، حالانکہ یہ تو دل کی کیفیت ہے. اللہ تو گویا جسم و جسامت اور دل سے پاک ہے، تو اس کے لیے کیسے لا یستحی کا لفظ؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں لا یستحی سے مراد لا یترکو. ان اللہ لا یستحی ای لا یترکو، کہ اللہ چھوڑتا نہیں ہے اس بات کو کہ وہ مچھر اور اس سے بڑی ہوئی چیز کی مثال بیان کرے. چھوڑتا نہیں، یہاں شرم کا معنی لا یترکو ہے، یعنی وہ چھوڑتا نہیں، ضرور بیان کرتا ہے. لہذا اب پھر کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اسی یہ تو اللہ نے جو ہے گویا ایک ان کو الزاماً جواب دیا کہ ٹھیک ہے دیکھو، اللہ اس طرح کی معمولی سے چھوٹی چیز کو ذکر کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا، اور بڑی سے بڑی ذمہ داری سے ڈرتا نہیں، جو کچھ کرنا چاہے کر لیتا ہے. تو یہ تو ایک جواب ان کو دے دیا سمجھانے کے لیے. لیکن دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو کمال تو یہ ہے کہ اتنی چھوٹی جو ہے چیزوں کو بھی ہمارا خدا بیان کر رہا ہے. یہی تو کمال ہے کہ کھول کر ہر چیز کو بیان کیا جائے. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں استنجے کے طریقے کو بھی بیان کر دیا کہ انسان تجھے استنجا اس طریقے سے اور اس ڈھنگ سے کرنے کا ہے. تو ہر شے کو بیان کرنا یہی تو کمال ہے. ہاں، تو ان کو جواب دیا کہ اللہ ایسی باتوں سے شرم نہیں کرتا کہ مثلا ما بعوضہ، کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا جو اس سے بڑھ کر ہو. تو فوقہا جو بڑھوتری ہے وہ کس میں ہے؟ تو بعض نے کہا کہ دناعت کے اندر، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں چھوڑتا کہ مچھر کو بیان کرے اور اس سے بڑھ کر، یعنی مچھر سے بڑا جانور ہاتھی، اونٹ وغیرہ کو نہیں، اس سے بڑھ کر یعنی مچھر سے بھی بڑھ کر دناعت اور گٹیے پن میں. اور مچھر سے بڑھ کر گٹیے پن میں کون سی شے ہے؟ وہ خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک لجناح بعوضہ، مچھر کے مثل جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو ما شریبہ، اللہ جو ہے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے آوارہ پھر رہے. تو یہاں فما فوقہا میں مچھر سے بھی بڑھ کر یعنی گٹیے پن میں اگر کوئی شے ہے تو وہ مچھر کا پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مچھر کیا، اس سے بھی گٹیا شے جو اس کا پر ہوتا ہے، اللہ جو ہے اس سے بھی آر محسوس نہیں کر رہا ہے. یعنی اس کو چھوڑتا نہیں بیان کرنا، ضرور اس کو بیان کرتا ہے. اب کہاں کہ ہم اس طرح کی مثالیں قرآن میں گٹیا چھوٹی باتیں بیان کیوں کرتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہماری ان باتوں کو دیکھ کر جو حقیقت میں ہم پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو تو پورا یقین ہے، اعتماد کے ساتھ وہ جانتے ہیں کہ سب جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے.
اور یہی گویا اس کا کمال ہے کہ وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ لوگ اس کو دیکھ کے مان لیتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جن کو شروع سے نہیں ماننا، تو یہ لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کے اپنی ضد کے اندر اور زیادہ جو ہے حدود پار کر جاتے ہیں اور پھر بالکل کفر کی انتہا تک پہنچ جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو فَيَعْلَمُونَ، تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ قرآن برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کمال تو یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ بیان کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال کافر لوگ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اسی مثالوں سے کیا ارادہ کیا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس چلے کل